اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ احقاف کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ منکر کہتے ہیں کہ اگر یہ اچھا دین ہوتا تو پہلے معزز لوگ اسے اختیار کرتے اور کمزور لوگ اس دین کو اختیار کرنے میں پہل نہ کرتے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے تورات کے ذریعے ہدایت بھیجی گئی، اب یہ قرآن اسی کی تائید اور تصدیق کرتا ہے کہ ظالموں کو ان کے انجام سے ڈرائے اور نیک لوگوں کو خوشخبری دے، اور ایمان لانے والوں اور اس پر قائم رہنے والوں کو نہ خوف ہے نہ رنج ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کہ ہم نے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کی ہدایت کی ہے، اس میں ماں کا حق زیادہ ہے کہ اس نے بڑی مشقتیں برداشت کی، پھر دعا کرنا سکھائی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قبر سے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے عذاب سمیٹ رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منکرین کو دوزخ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا، اب یہاں فقط ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یہ تمہارے خواہ اکڑے رہنے اور غرور میں رہنے کا بدلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے آرڈر اینڈ رولز پہ بات جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن کل ایک دوست نے لقمہ دیا کہ آپ ٹھہر جائیے، 5 آرڈر 5 پہ جانے کی بجائے سروس آف سمنس کو بعد میں ڈسکس کیجئے گا۔ پہلے اپوائنٹمنٹ پروسیجر ایک ایڈوکیٹ کا ان سوٹ، ایک سول سوٹ میں جو اپوائنٹمنٹ ہے ایک ایڈوکیٹ کی، اس کی پارس کیا ہیں، اس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر کیا ہے، اس کو آرڈر 3 رول 4 کے تناظر میں پراپرلی تھوڑا سا انٹرپریٹ کریں، پھر آگے جائیں گے۔ تو میں خوش ہوا کم از کم کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کم از کم میرے اس کاوش کو سنتے بھی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سی پی سی 1908 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اور لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، لینڈ ریونیو کے رولز جو اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، ان کے مختلف تراجم اور کمپائلیشن کی اس کی، اور ایک پبلشر کو دیا کہ یہ آپ پبلش کیجئے گا، لیکن انہوں نے بگاڑا تھا اس سارے نظام کو، جو ترتیب تھی اس کو چینج کر دیا، مختلف اور کتابوں میں میرے مواد کو شامل کر دیا۔ پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ نہیں یار، اب کتاب، زمانہ بدل چکا ہے، اب کتاب صفحات کی بجائے ہوا میں ہے، اور انٹرنیٹ کا دور ہے، کیوں نہ ہم جس طرح امریکہ کی 75% یونیورسٹیز جو ہیں وہ آن لائن ہی ان کا ایزی وے میں لیکچرز چل رہے ہیں، انڈینس میں بھی اسی طرح ہی ہے، تو کیوں نہ ہم پاکستان میں یہ سلسلے کا آغاز کریں۔ اور پھر الحمدللہ اب میرے بہت سے فاضل دوست اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ چینلز جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ ہم اپنے اصل مدعا کی طرف آتے ہیں۔ آرڈر 3 رول 1 میں آپ کو پتہ ہے کہ حاضری عدالت وغیرہ یا سالتاً یا بذریعہ وکیل یا بذریعہ ریکگنائزڈ ایجنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مگر رول 1 آرڈر 3 واضح کر دیتا ہے کہ اگر عدالت نے اصالتاً حاضر ہونے کا حکم دیا ہے تو فریق مذکور کو اصالتاً حاضر ہونا پڑے گا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1997 MLD پیج 549 میں بھی کی گئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آرڈر 3 رول 4 ہے،
وہ اپوائنٹمنٹ اینڈ اتھارٹیز آف اے پلیڈر، ایک ایڈوکیٹ جو ایک سوٹ کے اندر اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس سے متعلقہ ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں کہ بنیادی طور سے وکیل جو ہے وہ شخص ہے جو فریق مقدمہ کی طرف سے مقدمات کی پیروی کے لیے عدالت میں پیش ہوتا ہے، اور وکیل کا تقرر جس تحریری تقرر نامے کے ذریعے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وکالت نامہ کہلاتا ہے۔ ہر وکالت نامے ہم سب کا ڈیلی پروسیجر ہم دیکھتے ہیں اپنے پروسیجر میں، اس کے اہم انگریڈینٹس کون کون سے ہیں۔ جس شخص نے وکیل کا تقرر کیا ہے وکالت نامے کے اوپر، پہلی چیز اس کے دستخط ہونے چاہیے۔ دوسری، جس وکیل کا تقرر کیا گیا ہے اس وکیل صاحب کے دستخط ہونے چاہیے۔ جو شخص دستخط نہیں کرتا وہ انگوٹھا کا نشان لگا سکتا ہے، اور اس کے انگوٹھے کی تصدیق وہ شخص کرے گا جسے کوئی بھی اتھارٹی کورٹ نے دی ہے، اور کسی وکیل کا یہ حق ہے وہ کسی عدالت میں پیش ہو کر کسی مقدمے کی جس میں اس کو ایک پلیڈر مقرر کیا گیا ہے اس کی پیروی کرے۔ یہ بنیادی طور پر ان رولز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو مختلف ہائی کورٹس نے اور مختلف بار کونسلز نے وکلاء کے پیش ہونے کے لیے، وکلاء کی اپوائنٹمنٹ کے لیے واضح کیے ہیں۔ وکلاء کے پیش ہونے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دیتا ہے، اور ان رولز کے اندر جو لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسلز ایکٹ 1973 ہے اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ وکلاء کن عدالتوں میں کن شرائط کے تحت جو ہے وہ پیش ہو سکتے ہیں۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 1977 کوئٹہ ہائی کورٹ پی ایل ڈی پیج 45 ہے، پی ایل ڈی 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 206 ہے، اور اگر ہم اس کی بنیادی کچھ انگریڈینٹس کو دیکھنا چاہیں اور لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973 کے مختلف رولز کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیکھنا چاہیں تو 1979 سی ایم آر پیج 213 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لیگل اینڈ پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ 1973 جو ہے وہ دو چیزوں کا تعین کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کن عدالتوں میں وکیل اور کن شرائط کے تحت اس نے اپوائنٹ ہونا ہے، یعنی پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد جب وکیل کا تقرر جو ہے وہ پلیڈنگز پیش کرنے کے لیے ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ اپنی حاضری کے متعلق اپنے دستخط کے ساتھ ایک میمورنڈم آف اپیرنس بھی پیش کر دیتا ہے، محض اگر اس کو پلیڈنگز کے لیے رکھا گیا ہے، ابھی اس نے باقاعدہ اس کی کلائنٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اگر طے نہیں بھی پائی گئی ہے، پھر بھی اگر صرف عدالت میں پیشی کے لیے اس کو کیا گیا ہے یا پلیڈنگز کو پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو وہ میمورنڈم آف اپیرنس میں اپنے سگنیچر کر کے پیش ہو سکتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے میمورنڈم آف اپیرنس جو ہم دیتے ہیں سیول سوٹس کے اندر، ایک وکیل کی طرف سے پیش کی جانے والی جو میمورنڈم آف اپیرنس ہے اس کی اہم انگریڈینٹ کون کون سے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ فریق مقدمہ کا نام، جس فریق کی طرف سے عدالت میں وہ پیش ہو رہا ہے اس پارٹی کا پورا نام، اس کی قومیت، اس کا تمام، اور اس شخص کے بارے میں لازمی میمورنڈم آف اپیرنس میں لکھنا ہے۔ ایسوسیشن بار بار آج کل کمپنی لا دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے ذہن میں آ جاتا ہے، تو میمورنڈم آف اپیرنس میں جس شخص نے اس وکیل صاحب کو عدالت میں پیش ہونے کے اختیار دیا ہے اس کا مکمل نام لکھنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 206 میں اور 1990 ایم ایل ڈی پیج 1261 میں
بھی اس کو ڈسکس کیا گیا، اور 1980 CLC پیج 1932 اور PLJ 1984 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ اور پیج 54 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسی بات کو PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 800 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اگر اسی چیز کی جو میمورنڈم آف اپیرنس کی لیگل نیچر اینڈ سکوپ پہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو تھوڑا سا بیک پہ جانا پڑے گا۔ ہمیں 90s کی آغاز میں انگریز دور میں آل انڈیا رپورٹر 1936 لاہور ہائی کورٹ پیج 199 کو دیکھنا پڑے گا، اور آل انڈیا رپورٹر 1940 بمبے ہائی کورٹ پیج 272 کے اندر بھی ہمیں یہ تمام پرنسپلز جو میمورنڈم آف اپیرنس کے حوالے سے طے کیے گئے تھے، اور بعد میں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس حوالے سے 1979 SCMR پیج 213 میں، اور PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 800 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی وکیل کا تقرر کسی مکمل سوٹ کے لیے کیا گیا ہے اور وہ کسی دوسرے وکیل کو اس مقدمے میں پلیڈنگز کو پیش کرنے کے لیے مقرر کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نہ ہی دوسرے وکیل کو پیش کرنے کے حوالے سے اس کو کسی قسم کی کوئی وکالت نامے نئے کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی میمورنڈم آف اپیرنس کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آرڈر 3 کا رول 5 جو ہے ایک وکیل اپنے اختیارات جو ہے کسی دوسرے وکیل کو منتقل کر دیتا ہے، اور ہم بجائے کونسل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آرڈر 3 رول 5 سے ہی ہم انفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ایک وکیل کی تقرری اس وقت تک ہوتی ہے جب اسے عدالت کی اجازت سے کسی بھی فریق کی طرف سے تحریری طور پر ختم کر دیا گیا ہو، یا وکیل کو جب تک فیس ادا نہیں کر دی جاتی اس وقت تک وہ مقدمے کی پیروی جو ہے وہ بیچارہ اوکھے پینڈے کرتا رہے گا، لیکن پھر اگر زیادہ معاملہ نہیں کلائنٹ دیتا تو پھر وہ اپنے وکالت نامے کو وڈرا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عدالت جو ہے اس کے پاس بھی پار ہے کہ وہ جس کام کے لیے وکیل کا تقرر کیا گیا جب وہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا تقرری ختم ہو گئی ہے۔ وکیل کی یا جو اس کا کلائنٹ ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی تقرری ختم ہو جاتی ہے، نیا وکالت نامہ جب مدعی فوت ہو گیا تو پھر نیا وکالت نامہ بھی دینا پڑے گا۔ اور وکالت نامہ مؤثر ہونے کی مدت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو عدالت میں جب ایک وکالت نامہ داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت تک وہ مؤثر رہتا ہے جب تک کہ موکل یعنی کلائنٹ جو ہے یا وکیل عدالت میں درخواست دے کے اس کو منسوخ نہیں کر دیتا، یا موکل یا وکیل میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، یا موکل چھوڑ دیتا ہے وکیل صاحب کو، یا وکیل صاحب اس کے وکالت نامے کو وڈرا کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی وکیل کسی تحریری وکالت نامے کے بغیر پلیڈ کرتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ قانون اور CPC 1908 آرڈر 3 جو ہے اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ البتہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ اپیل جو ہے دیٹ از دا کنٹینیوٹی آف دیٹ اسپیسیفک سوٹ جس میں وہ اپوائنٹ ہوا ہے ایک پلیڈر، تو اپیل میں نیا وکالت نامہ داخل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈگری ہو گئی ہے تو ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کے اندر بھی نیا وکالت نامہ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی سوٹ کو پروسیڈ کر رہا ہے، اسی کی ایگزیکیوشن چل رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ مزید دیکھنا چاہیں تو PLD 1984 سپریم کورٹ پیج 12 ہے، 1990 CLC پیج 301 ہے، اور PLD 1985 لاہور ہائی کورٹ پیج 491 ہے۔ اور اسی بات کو یاد رکھیے گا کہ وکالت نامے میں کسی نقص کی بنا پر
جو ہے دائری دعویٰ جو ہے وہ ڈسمزل میں نہیں جا سکتا، کوئی غیر قانونی بار جو ہے وہ اس پہ نہیں لگائی جا سکتی ہے، بلکہ جو لکونہ رہ گیا ہے وکالت نامے میں وہ ٹھیک کر دینا چاہیے۔ مہر لگنی رہ گئی ہے، جج صاحب نے کہا ہے کہ لازمی لگا دیں، یا سگنیچر رہ گئے ہیں تو پھر وہ کروا دینا چاہیے۔ اس بات کو 1985 ایس سی ایم آر پیج 1386 میں ڈسکس کیا گیا۔ اس کے بعد پی ایل ڈی 1988 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 42 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور اسی بات کو پی ایل جے 1984 سپریم کورٹ پیج 41 میں، اور پی ایل ڈی 1990 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 13 میں اسی بات کو ڈسکس کیا گیا۔ اور اسی بات کو اگر مزید دیکھنا چاہیں تو پی ایل جے 1982 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 35 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا، اور اسی بات کو پی ایل ڈی 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 208، 1990 سی ایل سی پیج 1473 اور 1990 ایم ایل ڈی پیج 1261 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ایک وکیل کے اختیارات کیا ہیں وکالت نامے کی روح سے۔ اب یہ باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن بات اس طرح ہے کہ چونکہ ہم آرڈر اینڈ رولز کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ایک اچھے دوست نے ہمیں درمیان میں ہی ٹوکا ہے کہ جب تک آپ یہ چیز مزید کلیئر نہیں کرتے آپ آگے نہ جائیے گا، تو کیوں نہ ہم اس کو کلیئر ہی کرتے جائیں۔ تو بات یہاں رکی تھی کہ ایگزیکیوشن پروسیڈنگز میں آپ کو نیا وکالت نامہ جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جو رلائے آپ کر سکتے ہیں پی ایل ڈی 1979 کراچی ہائی کورٹ پیج 632 میں، اور اپیل میں بھی چونکہ کانٹینیوٹی آف ڈیٹ سوٹ ہے جس میں وکیل اپوائنٹ ہوا ہے، جدید وکالت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو 1989 ایم ایل ڈی پیج 3416 میں، اور 1989 سی ایل سی پیج 8 میں، 1990 اے ایل ڈی پیج 449 میں، اور پی ایل ڈی 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 208 میں اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ اگر 98 کی اپلیکیشن آپ دیتے ہیں مسلینیس اپلیکیشن میں، 98 میں آپ چلے گئے ہیں تو وکالت نامہ نیا لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پٹیشن کے ساتھ۔ اور اسی بات کو اگر آپ بنیاد پہ دیکھنا چاہیں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلینیس اپلیکیشنز میں کبھی بھی آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا 913 میں آپ کو وکالت نامہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بات کو 1990 ایم ایل ڈی پیج 1874 میں ڈسکس کیا، اور یہ بنیاد بنی تھی 1932 کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے آل انڈیا رپورٹر 1932 لاہور ہائی کورٹ پیج 96 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم اتھارٹی آف اے کونسل کی بات پہ آ گئے تھے کہ ایک وکیل کو مینوی طور پر امپلائڈلی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے موکل کے لیے جو سمجھے وہ کرے، یعنی اس کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے۔ اور اگر ہم عمومی اختیارات کو دیکھیں تو عمومی اختیارات میں ہر قسم کے عام قسم کے تمام اختیارات جو وکالت نامے کے ذریعے اس کو مل گئے ہیں، جیسے درخواست دینا ہے، دعویٰ دائر کرنا ہے، وڈرا کرنا ہے، واپسی دعوے کا اختیار ہے، مصالحت کرنے کا اختیار ہے، اس کی آربیٹریشن کا اختیار ہے، کوئی ایڈمیشن کرنے کا اختیار ہے، اپیئرنس کا اختیار ہے، عرضی دعویٰ یا کسی پٹیشن کے اوپر اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ دستخط کرنے کا اختیار ہے۔ وہ تمام اختیارات جو ہیں ایک وکیل کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس بات کو یعنی امپلائڈلی کہا جاتا ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ امپلائڈلی یہ پار رکھتا ہے کہ وہ جو مناسب سمجھتا ہے اپنی پارٹی کے لیے وہ رستہ اختیار کرے۔ اس بات کو 1989 سی ایل سی پیج 1316 میں اور 1990 اے ایل ڈی پیج 623 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور وکیل کے ذریعے کوئی بھی جو فعل سر انجام دیا ہے ایک وکیل نے، وہ اس کی پارٹی کے اوپر بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتا ہے، اور وہ
جب تک اس کے اختیارات پر باقاعدہ اس کا موکل پابندی نہیں لگاتا یا اس عدالت میں پیش ہو کے اس کے وکالت نامے پہ آبجیکشن نہیں دیتا ہے، اس وقت تائیں جو ہے وہ جو بھی وکیل صاحب جو اپنے اختیارات کو امپلائٹلی یا ایکسپریسلی وہ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتا ہے۔ اس بات کی اگر بنیاد ہم دیکھنا چاہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1975 سپریم کورٹ پیج 2202 میں ہے، اور 1990 CLC پیج 1473 میں جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ بنیادی طور پہ 1920s میں یہ کہا گیا تھا کہ بنیادی طور پر جو کونسل کا کانسیپٹ ہے وہ فریقین کی طرف سے نیک نیتی کے اوپر مبنی اپنے کام سر انجام دینے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا تھا، اور دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کوئی بھی جو فعل سر انجام دیتا ہے ایک وکیل، وہ اس کی پارٹی کے لیے بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتا ہے، اور اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1929 پیج 33 میں ڈسکس کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ جی ہم بجائے کونسل بھی بھجوا سکتے ہیں اپنے بہاف پہ، تو ایک وکیل جو ہے انڈر آرڈر 3 رول 5 جو ہے اپنا اختیار دوسرے وکیل کو بھی منتقل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1922 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 515 جو ہے وہ اس کی بنیاد فراہم کرتی ہے، اور یہ بات بعد ازاں بارہا دفعہ جو ہے ریوزٹ کی گئی آل انڈیا رپورٹر 1932 لاہور ہائی کورٹ پیج 373 میں، اور 1984 CLC پیج 2154 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح ایک وکیل جو ہیں جس طرح سے دوسرے وکیل صاحب کو اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں بجائے کونسل کی طرح، تو اسی طرح وہ اپنے کلرکوں کو بھی جو ہے وہ اپنے اختیارات مثلاً درخواست یا دعویٰ دائری وغیرہ کی جو کچھ محدود پارز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں۔ اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1941 پشاور ہائی کورٹ پیج 1 کے اندر بڑے اچھے انداز سے اسی زمانے میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ البتہ یہ کہا گیا تھا کہ کلرک اپنے وکیل کی طرف سے مقدمے کی پیروی کے لیے ڈیلیگیٹ نہیں ہو سکتا، اس کو پارٹ ڈیلیگیٹ وکیل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپوائنٹمنٹ تو اسی کے لیے ہوئی ہے، آگے وہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک محدود حد تک تو وہ اس کو بھجوا سکتا ہے، مکمل اس کی جو کسی قسم کی جو پیروی ہے اس کے لیے کلرک پہ انحصار نہیں کر سکتا۔ اس بات کو جو ہے 1984 CLC پیج 3332 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اسی بات کو اگر مزید آپ دیکھنا چاہیں تو PLD 1979 سپریم کورٹ پیج 47 میں، اور یاد رکھیے گا کہ ایک وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ دعوے کو واپس لینے کا مجاز بھی ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ اس کی پاور آف اٹرنی جو وکیل صاحب کو دی ہے اس کے اندر یہ باقاعدہ ریٹن جو اتھارٹی ہے وہ اس کو دی گئی ہو، ادروائز وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کو 1989 CLC پیج 310 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور وکیل صاحب کو مصالحت کرنے کے لیے، تنازع کو حل کرنے کے لیے تمام اختیارات حاصل ہیں، اور جو بھی وہ فیصلہ کر لیں وہ پارٹی کے لیے بائنڈنگ ایفیکٹ ہوگا۔ اس بات کو 1992 SCMR پیج 876 میں، اور PLD 1982 سپریم کورٹ پیج 313 میں، اور PLD 1992 لاہور ہائی کورٹ پیج 432 میں، اور 1991 CLC پیج 92 میں، اور اس کے علاوہ ایک بار آ جاتی ہے کہ پارٹی سیم ہے لیکن جو اس دعوے کے اندر وہ وکیل انگیج ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور تنازع اگر اسی پارٹی کا ہے تو اس میں وہ قطعی صورت اختیار نہیں رکھتا ہے کہ وہ مصالحت کروائے ان چیزوں کی جس کے لیے وہ وکیل اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے 1992 SCMR پیج 876 ہمیں حوالے سے بات کر دیتا ہے، اور وکیل حقائق کے کسی معاملے پر ایڈمیشن اگر کر دیتا ہے، ایڈمیشن جو ہے وہ بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتا ہے اس کی پارٹی کے اوپر۔ اس بات کو 1989 MLD پیج 141 جو ہے ڈسکس ہو جاتا ہے۔
جب تک کہ حقائق کا غلط ادراک نہ کیا گیا ہو، یعنی بعض اوقات معاملات کو توڑ موڑ کے بھی بیان کیا جاتا ہے، تو اور پارٹی جو اس پہ آبجیکشن لے کے آ سکتی ہے وکیل کی طرف سے اگر ایڈمیشن ہوا ہے تو۔ اس بات کو 1992 SCMR پیج 876 میں ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس وقت ایڈمیشن ایک وکیل کا وہ قابل پابندی نہیں ہوگا جب وہ جو کلائنٹ کی طرف سے اس کو ہدایات دی گئی ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایڈمیشن کرتا ہے۔ اس بات کو 1984 CLC پیج 1771 اور 1992 SCMR پیج 876 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے ایڈمیشن بائی ایڈوکیٹ کے، کہ لیگل کویسچن کے اوپر اگر غلط جو ایڈمیشن کیا ہے، قانونی طور پر وہ ایڈمیشن بنتا نہیں تھا، اور وکیل صاحب خواہ خواہ میں لیگل غلطی کرتے ہوئے قانون کے کسی کویسچن کے اوپر وہ ایڈمٹ کر گیا ہے، قانون کے سوال پر غلط ایڈمیشن جو ہے وہ سائل کے اوپر قطعی صورت بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں رکھتا ہے۔ فیکٹ کے اوپر اگر ہے تو اگر اتھارٹی اس کو دی گئی ہے، ڈائریکشن اس کو دی گئی ہے ایک وکیل کو، تو دین تو وہ کر سکتا ہے، ادروائز وہ بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو 1991 MLD پیج 1030 میں اور 1991 MLD پیج 1291 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک سوٹ کے اندر وکیل کو اگر امپاور نہیں نہ کیا گیا مصالحت کے لیے تو پھر وہ مصالحت نہیں کر سکتا ہے، اس کو اگر واضح ہدایات نہیں دی گئی ہیں تو پھر وہ مصالحت نہیں کروا سکتا ہے۔ اس بات کو PLD 1979 سپریم کورٹ پیج 23 میں، اور اگر اس کو اتھارٹی باقاعدہ دی گئی ہے، باقاعدہ امپاور کیا گیا ہے بذریعہ اس کے وکالت نامے کے کہ یہ مصالحت بھی کروا سکتا ہے، تو پھر ایک بااختیار وکیل دعوے میں مصالحت کروانے کا بھی مجاز ہے۔ اس بات کو 1980 CLC پیج 337 میں جو ہے ڈسکس کیا گیا۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ وکالت نامے کی جو انٹرپریٹیشن ہے ان دا لائٹ آف آرڈر 3 رول 4 جو ہے وہ بڑی اسٹرکٹلی وہ کی جانی چاہیے۔ جس چیز کی کوئی پار ایک کلائنٹ نے ایک وکیل کو دی ہے اس کے مطابقت سے ہی وکیل صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس بات کو 1991 CLC نوٹ 124 اور 1991 CLC پیج 67 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ کوئی بھی وکیل صاحب اس وقت تک کسی کلیم کو ریلنکوش نہیں کر سکتا جب تک اس کے حوالے سے ریلنکوش کرنے کے حوالے سے اس کو باقاعدہ بااختیار نہیں کیا گیا۔ اس بات کو PLJ 1982 سپریم کورٹ پیج 313 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وکیل صاحب کو امپاور کیا گیا ہے اس کے وکالت نامے میں تو کسی وہ دعوے کو ثالث کے سپرد کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اس بات کو PLD 1954 پشاور ہائی کورٹ پیج 61 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وکیل صاحب اگر حلف پہ بات آتی ہے تو مخالف فریق کے حلف پر فیصلہ کرنے کا یا کروانے کا مجاز اگر اس کو کیا گیا ہے تو دین وہ اتھارٹی اس کے پاس ہو سکتی ہے۔ اور اس بات کو اگر مزید دیکھنا چاہیں تو PLD 1992 لاہور ہائی کورٹ پیج 432 اور PLD 1980 کراچی ہائی کورٹ پیج 477 جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور اسی بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1993 SCMR پیج 657 اس بات کو ڈسکس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایک بات آ جاتی ہے کہ وکیل صاحب بحث کے دورانیے میں اپنی رائے جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اگر اس طرح ہوتا ہے کہ بحث کرتے کرتے وکیل صاحب رائے دے دیتے ہیں تو کیا وکیل صاحب کی وہ جو رائے ہے اظہار رائے کیا اس کے سائل پر بائنڈنگ ایفیکٹ رکھے گی؟ تو بھئی یہ ہے کہ اس کے سائل پر وہ اس کی جو ذاتی رائے کا اظہار ہے نا وہ قابل پابندی نہیں ہے۔
اس بات کو ILR 18 مدراس ہائی کورٹ پیج 73 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اور اگر وکیل صاحب نے کوئی غلط قانونی مشورہ دے دیا ہے اور اسی دورانیے میں وہ بات کھل بھی جاتی ہے اسی کیس کے اندر، تو بھائی وہ غلط قانونی پروویژن جو ہے وہ بھی سائل کے اوپر بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں رکھتی ہے. اس بات کو 1984 CLC پیج 1745 میں ڈسکس کیا گیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کسی وکیل صاحب کی طرف سے ایک قانونی نقطے پر دی گئی کوئی بھی اظہار رائے جو ہے، جو اس نے پہلے ایک دعوے میں دی ہے، دوسرے مقدمے کے میں اس دوسرے اگر سیم بھی کلائنٹ ہیں تو پھر ان کے اوپر وہ پہلے والا جو تھا وہ بھی بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں تھا اور دوسرے میں بھی بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں رکھتا ہے. اس حوالے سے آپ PLJ 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 195 اور PLD 1980 سپریم کورٹ پیج 22 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آرڈر 3 رول 4 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ ایک وکیل جو ہے امپلائڈلی سب کچھ وہ کر سکتا ہے جو اس کے وکیل کی دماغی حالت میں وہ درست سمجھتا ہے کہ میرے کلائنٹ کے لیے بہتر ہے. جو بھی کرے گا وہ نیک نیتی سے کرے گا اور امپلائڈلی سمجھا جائے گا کہ یہ نیک نیتی سے کیا گیا ہے. اس بات کو 1995 CLC پیج 1102 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اور اسی بات کو 1997 CLC پیج 243 میں اور اسی بات کو PLD 1996 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 237 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اور اسی بات کو اگر مزید اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 1994 SCMR پیج 1948 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا. 1993 SCMR پیج 145 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا. اور PLD 1996 سپریم کورٹ پیج 213 اور 1997 MLD پیج 1953 میں بھی ڈسکس اسی بات کو کیا گیا تھا. اور دعاؤں میں یاد رکھے گا یہ ایک پلیڈر کے جو اپائنٹمنٹ پروسیجر اور اس کی جو اتھارٹی ہے جو کہ آرڈر 3 رول 4 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اسپیشلی ایک دوست نے کل اسی بات پہ ٹوک دیا اور کہا کہ پہلے اس کو کلیئر کریں پھر آپ آرڈر 5 شروع کیجیے گا. تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.